طاقت ہے تو سیدہ زینب کہہ رہی ہیں کہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. بھائی بولنے کی طاقت ہے نا زبان میں، اللہ کا گلہ کرے یا اللہ کا شکر کرے. لیکن اگر کبھی ایسی حالت بھی ہو جائے تو اس اختیار کو شکر کے لیے استعمال کرنا، نہ شکری کے لیے نہ کرنا. میں صحافی بن گیا، اللہ نے لکھنے کی طاقت دی، میں نے کہاں استعمال کی؟ حق کے لیے کہ باطل کے لیے؟ زبان کی طاقت کہاں استعمال کی؟ ہر کوئی اپنے اپنے، اور قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی، من عامل صالحا فلنفسہ. اگر تم میں سے کوئی نیک کام کر رہا ہے نا تو اپنے لیے کر رہا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. تیرا معبود کوئی محتاج نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو شاید اس کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. وَمَنْ عَصَىٰ فَعَلَيْهَا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو وہ بھی تمہاری ہے. اب یہاں پہ قرآن کریم نے ایک اصول جو بیان کر دیا، وہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا. ما صابک من حسنۃ فمن اللہ. کوئی حسنہ ہو جائے، نیکی ہو جائے، کوئی کامیابی نصیب ہو، فصل اچھی ہو جائے، کوئی امتحان پاس ہو جائے، فمن اللہ، تو کہا کرو یہ میرے اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جب غلط راستوں پہ چل پڑتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، ناکامیاں ملتی ہیں تو کہا کرو یہ میرے نفس کا قصور ہے. ابلیس کی طرح اللہ کی طرف نہ منسوب کر دیں. تو یہ چند نظریات میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ بعد میں ہے. پہلے ابدیت کی بنیاد یہ ہے کہ میرے پاس جو طاقت ہے، کسی قسم کی بھی طاقت ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، وہ طاقت اللہ نے دی ہے. میں خود بخود نہیں سن سکتا، میری سماعت وہ چھین لے تو میرے اختیار میں کچھ نہیں. میں اپنی نظر دیکھنے کی طاقت میرے اللہ نے دی ہے، پکڑنے کی طاقت میرے اللہ نے دی ہے، چلنے کی طاقت میرے اللہ نے دی. اب ان طاقتوں کو استعمال کرنے کا اختیار مجھے دیا. یہ ابدیت کی بنیاد ہے. اگر یہ آپ کی راہ جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی نا تو نہ کبھی تکبر آئے گا، نہ کبھی گلہ آئے گا، نہ شکری آئے گی، نہ بددہانتی آئے گی، نہ جھوٹ ہوگا. کیوں؟ میں سارا سال کتابیں یاد کرتا رہوں، وہ حافظے کی طاقت تو اللہ نے دی ہے. اب یہی باتیں میں ظاہر ہے تفسیر پڑھتا ہوں، سیرت کی کتابیں پڑھتا ہوں، پھر وہ ساری چیزیں میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ حافظے کی طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے. اور اس سے اگلی بات جو ہے، یہ چونکہ سوال میرے اوپر بڑی دفعہ ہوتا ہے، اکثر بندے یہ سوال کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مینوں کدی اس گل دا بھلیکھا نہیں لگا. وہ ویکھو جی قرآن شریف تے ہور علماء بھی، میں نے کہا نہیں، وہ سارے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے ہیں. ابھی تھوڑے دن ہوئے میں ایک جنازے پہ تھا. ویسے تو میں جنازے پہ تقریر نہیں کرتا، لوگ ظاہر ہے دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو وہاں ابھی وقت رہتا تھا. 2-4 منٹ میں نے گفتگو کی تو ایک بندہ نا بڑا آگے کہنے لگا میں زندگی میں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوا، تو آپ پہلے شخص ہیں جن سے میں متاثر ہوا ہوں. یہ چند دن پہلے کی بات ہے. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ غلطی نہیں لگتی آپ جو کہہ رہے ہیں،
اس لیے کہ میں لفظ تو ادا کر سکتا ہوں لیکن اس میں اثر میرے اللہ نے ڈالنا۔ ہاں یہ پلیکھا مینوں نہ لوائیں گی چاہے تاثیر تیرے پاس۔ تو تاثیر جو ہے یہ کون ہے جو لفظ میں تاثیر ڈال سکتا ہے کہ میں یہاں بات کروں اور وہ آپ کے دل میں اتر جائے، آپ کے ذہن میں وہ محفوظ ہو جائے، جب کبھی کوئی خطا ہونے لگے تو وہ سامنے آ جائے کہ یار جمعہ پڑھا تھا، درس قرآن سنا تھا، یہ بات سامنے اس وقت آ جائے۔ تو یہ تاثیر میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ حضرت صاحب قبلہ کا یہ بھی فیض سمجھیں، یہ بڑا اہم عقیدہ ہے ابدیت کا، اور کسی اب ادھر ادھر پریشان نہیں ہونا۔ جب کبھی یہ تکبر آنے لگے تو کہنا کہ نہیں، طاقت تو میرے اللہ کی دی ہے۔ ہاں آگے پریشانی یہ ہے کہ کہیں مجھ سے یہ غلط استعمال نہ ہو جائے۔ اور میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ کہا تھا، یقین جانیے میری زندگی بڑی آسان گزری۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو دعا ہے نا، اس نے مجھے بڑا سکون دیا۔ اکثر دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بس اتنا ہی دینا جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے، جس سے میں متکبر ہو جاؤں، بے راہ روی کا شکار ہو جاؤں، تیری نافرمانی پہ چلا جاؤں، وہ دولت مجھے دینا ہی نہ، وہ عزت مجھے نہ دینا جو مجھے تیری راہ سے دور کر دے۔ تو یہ دعا سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار امام جعفر صادق کے پاس ایک بندہ آیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ حضور میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کوئی تجارت کا تھا، تو آپ ذرا نا مجھے بتائیں کہ یہ کاروبار میرے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کاروبار تیرے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے ذرا بچ کے رہ۔ پوچھ تو لیا لیکن گیا، لوگ کہاں کہ نہیں یہ بڑا نفع ہے، کیا کاروبار، بہت نفع ہوا۔ تجارت ایک ملک سے 2-3 ملکوں تک بڑھ گئی۔ کچھ 6-7 مہینے کے بعد آیا تو امام سے کہنے لگا، حضور آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کاروبار تیرے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن مجھے تو اس میں بڑا نفع ہوا ہے، میں تو بہت کامیاب انسان بنا۔ آپ نے فرمایا پہلے کتنی دیر کے بعد آتا تھا؟ اس نے کہا حضور ہر ہفتے آتا تھا۔ اب کتنی دیر کے بعد ہے؟ 6 مہینے کے بعد۔ فرمایا پہلے ہر ہفتے آتا تھا، کوئی قرآن کی 1 آدھ آیت سیکھ کے جاتا تھا، اللہ کا قرب نصیب ہوتا تھا۔ اب 6 مہینے بعد آیا ہے، یہ جو تیرا دین کا نقصان ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تجھے فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے؟ اس لیے وہ جملہ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اس سے بدبخت انسان، برا انسان کوئی نہیں جو اپنی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر دے۔ اس سے گھٹیا انسان کوئی نہیں۔ کبھی بھی اس چھوٹی سی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کرنی۔ اور جب آپ یہ سوچ لیں گے نا، یہ فکری اختیار کہ ہے تو سب کچھ میرے اللہ کا، اب میرے پاس جو کچھ ہے اس کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں تو اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔